خدا باپ، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع میں آج شام آپ سب کو میری طرف سے سلام پہنچے۔ میرے عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا نام پاسٹر عدنان ایاز ہے، اور آج کافی دنوں کے بعد جب کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو ہیں وہ روزوں کے ایام چل رہے ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو 7 کلامات ہیں جو کہ ان دنوں کافی مشہور ہیں اور ہر کوئی جو پاسبان ہے اس کی کوشش ہوتی ہے ان 7 کلمات کے اوپر بولا جائے اور بات کی جائے۔ تو میں بھی کوشش کروں گا کہ اپنے یوٹیوب چینل پر یہ جو 7 کلمات ہیں ہر دن جو ہیں ایک ایک کلمہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو آئیں آج ہم پہلے کلمے کے اوپر غور و خوض کریں گے اور اس کی گہرائی کو دیکھیں گے۔ تو جو پہلا کلمہ ہے وہ ہے معافی کا کلمہ، اور اس کے جو الفاظ ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب پر کہے کچھ یوں ہیں کہ اگر ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے لوکا 23 باب اور اس کی 34 آیت پہ ہم غور و خوض کریں گے، اور پہلا کلمہ کچھ یوں ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے دہراتا ہوں، لوکا کی انجیل 23واں باب اور 34ویں آیت میں لکھا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام پڑھے، سن جانے پر خدا ان کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، یہ جو کلمہ ہے جو یسوع مسیح نے بولا ہے، اسے عام طور پر عموماً اور اس کو معافی کا کلمہ بولا جاتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے جو یسوع نے صلیب پر بولا ہے، یہ کلمہ اپنے اندر ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ اہمیت رکھتا ہے، افادیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ معافی کا کلمہ ہے۔ کیوں یسوع نے کہا، ہم اس کے اوپر غور و خوض کریں گے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ بہت زیادہ اپنے اندر ایک گہرائی رکھتا ہے، روحانی گہرائی رکھتا ہے، اور اس گہرائی کے بارے میں آج شام آپ کو بتاؤں گا۔ میرے عزیزو، اب ہم اس کلمے کی تفسیر و تشریح کریں گے۔ عزیزو، صلیب وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو، گناہ کو، موت کو اور ہر طرح کی انسانی اور جو شیطانی طاقتیں تھیں جو کہ خدا کے خلاف تھی، یسوع مسیح نے ان کو مغلوب کیا ہے۔ پھر دہراتا ہوں کہ صلیب وہ مقام تھا جہاں پر جب یسوع نے یہ کلمہ بولا کہ اے باپ ان کو معاف کر، نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، تو اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر، یا صلیب وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پر یسوع مسیح نے ابلیس کو، گناہ کو، موت کو، قبر کو جو ہے اس پر یسوع غالب آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ اب یہ خدا یسوع مسیح ان ابلیس کی ساری قوتوں پر غالب آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے تاکہ برین انسان پر واضح ہو جائے کہ نیکی بالآخر بدی پر غالب آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک میرا پوائنٹ ہے۔ اب ہم ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے۔ اس نے اس تصادم میں اپنا خون بہایا ہے، اس نے کانٹوں کا تاج پہنا ہے یسوع مسیح نے، اس نے بھالے کی ضربیں برداشت کی ہیں، اس نے جو ہے میخوں سے اپنے ہاتھ چھدوائے ہیں اور اپنے پاؤں میں جو ہے کیل لگوائے ہیں، اس نے دشمنوں کے توہین امیز کلمات سنے ہیں، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہا ہے۔ جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتی ہے، میرے عزیزو، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح بھی جو ہے اس نے صلیب پر بہت زیادہ ظلم و ستم کو برداشت کیا ہے۔ اور جیسے میں میں نے ایک نقطہ آپ کو بتایا کہ جیسے بھیڑ اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتی، اسی طرح خدا یسوع مسیح نے بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ظلم کو برداشت کیا ہے، تاکہ وہ سارے نوشتے پورے ہو جائیں جو مسیح کے لیے پرانے عہد نامے میں جو ہے وہ بولے گئے تھے۔ تو میرے عزیزو، میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے جو ہے اپنے دشمنوں سے توہین امیز کلمات بھی سنے ہیں، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ بالکل جو ہے ایک ایسے جیسے کوئی بھیڑ ہوتی ہے، وہ اپنے بال کترانے والے کے سامنے خاموش رہتی ہے، اسی طرح وہ بھی خاموش رہا۔ آخر اس کے بند ہونٹ کھلے اور اس کے منہ سے اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر نکلی۔ آخر کار کیا ہوا کہ اس کے بند ہونٹوں سے جو ہے جن لوگوں نے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، انہی لوگوں کو کہہ رہا ہے، اے باپ
اپنے باپ سے ان کے لیے دعائیں خیر کر رہا ہے اپنے دشمنوں کے لیے، جبکہ روزمرہ زندگی میں ہم وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں ہم کبھی بھی ان کے لیے دعائیں خیر نہیں کریں گے، لیکن یسوع اپنے پیروکاروں کو تعلیم دیتا ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں خیر کریں، جیسے کہ یسوع صلیب پر کرتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کتنی عظیم ہستی ہے، اس جیسی ہستی دنیا میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا، اور جب وہ صلیب پر سے پہلے بھی جو ہے کوہ کلوری سے پہلے بھی جو ہے اس نے متی کی انجیل کے اندر جو ہے تعلیم دی کہ اپنے دشمنوں سے جو ہے وہ تم محبت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے لیے جو ہے صلیب پر دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات میں سے یہ پہلا کلمہ ہے۔ یہ کلمہ مسیح خداوند کی دعائیہ زندگی کا آئینہ دار ہے۔ کلام مقدس کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی خدمت کا آغاز بھی دعا سے کیا تھا اور اب اس کا اختتام بھی جو ہے وہ دعا سے ہو رہا ہے۔ ہم ملاخط کرتے ہیں، جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع مسیح نے بھی جو ہے وہ بپتسمہ لے لیا تھا، تو وہ یسوع جو تھا وہ دعا کر رہا تھا۔ لوکا 3 باب اس کی 21 آیت یاد رکھیں، جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو وہ دعا کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ جب اس نے یوحنا سے بپتسمہ لیا، یوحنا اسطباغی سے جب اس نے بپتسمہ لیا، لوکا کی انجیل 3 باب اس کی 21 آیت میں، تو یسوع دعا کر رہا تھا بپتسمہ لے کر۔ اس کے بعد نجات دہندہ نے ایمانداروں کے لیے کتنی عظیم مثال قائم کی ہے۔ ایماندار جس کام کو بھی شروع کرے اسے دعا کے ساتھ شروع کرے، اور جب پایا تکمیل کو پہنچا دے تو اس وقت بھی وہ دعا کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ روحانی زندگی کی سانس ہے۔ دعا کیا ہے؟ روحانی زندگی کی سانس ہے، جو کہ یسوع نے آغاز اور اختتام کے اندر جو ہے لکھا ہے کہ اس نے دعا ہی کی ہے۔ بپتسمہ پا کر بھی جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو دعا ہے وہ روحانی زندگی کی ایک سانس کی مانند ہے۔ اگر پاک کلام خدا کی آواز ہے تو دعا ہماری آواز ہے جو ہم خدا کو سناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خداوند یسوع مسیح کی دعا کا اثر دیکھنا ہو تو آپ رسولوں کے اعمال اس کا 3 باب اور 17 پڑھیں۔ پطرس کہہ رہا ہے، اے بھائیو میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس دن خداوند کے کلام کے وسیلے سے لوگوں کے دل قائل ہو گئے تھے، اور 3000 کا جو جمع غفیر تھا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3000 کا جو جمع غفیر تھا وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ اتنی بڑی جماعت کا بچ جانا پطرس کی ذاتی کوشش اور علم سے ہرگز نہیں تھا، بلکہ اس بڑی تبدیلی کی وجہ سے جو خداوند یسوع مسیح کی وہ دعا تھی جو اس نے صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے کی تھی۔ یہ کلمہ درجہ ذیل نقطوں پر مشتمل ہے۔ میرے عزیزو، آپ نے ابھی دیکھا کہ پطرس جو ہے عید پینتیکوست کے دن 3000 لوگوں کو جو 3000 لوگ ہیں وہ خدا کو قبول کرتے ہیں، وہ مسیح کے پاس آتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، اس میں پطرس کی کوئی ذاتی کوئی بڑی جیت نہیں ہے، یہ وہی دعا ہے، یہ اس دعا کا اثر ہے جو یسوع مسیح نے صلیب پر کی تھی اور اپنے دشمنوں کے لیے کی تھی کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ جو کلمہ ہے، جو معافی کا کلمہ ہے، اس کے ٹوٹل 7 نقطے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقطہ یہ ہے جو میں نے لکھا ہے، یہ انبیاء کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ سب سے پہلے یہ جو کلمہ ہے یہ انبیاء کی پیشن گوئی کی ایک تکمیل ہے۔ کیسے تکمیل ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی، اور نہ وہ کوئی ایسا المیہ تھا جو کہ ایک دم وقوع پذیر ہو گیا تھا، بلکہ اس کا ذکر جو ہے وہ یہودی پیشن گوئیوں میں ہو چکا ہے۔ اگر آپ یسایہ 53 باب میں یسایہ 53 باب پڑھیں تو وہاں پر یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کو جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی جان کنی اور اس کی نازک حالت، دردناک تصویر کو پیش کیا گیا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، جہاں پر خداوند یسوع مسیح کی جان کنی اور نازک حالت کو اور دردناک جو ایک تصویر ہے اسے یسایہ 53 باب میں پیش کیا گیا ہے۔ خطا کاروں کی اس نے شفاعت بھی صلیب پر، جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، اگر آپ یسایہ 53 باب اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی ہے۔ یسایہ نبی نے
جہاں مسیح کو حقیر و مردود اور مرد غمناک اور رنج کا آشنا کہا ہے، اس نے صاف طور پر اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ خطا کاروں کی شفاعت کرے گا۔ اس پیشن گوئی کی تکمیل عبرانیوں جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامہ میں جو ہے وہ پیشن گوئی ہو رہی ہے اور نئے عہد نامے میں وہ اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ اگر آپ عبرانیوں 7 باب اور اس کی 25 آیت کو دیکھیں تو وہاں پر کیا ہے، وہاں پر یہ اس لیے جو اس کے وسیلے سے، اب میں خدا کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، عبرانیوں 7 باب اور اس کی 25 آیت میں لکھا ہے، اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اس حوالے کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ صلیب پر کہہ رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ انبیاء کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، یہ انبیاء کی پیشن گوئی کی تکمیل ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا پوائنٹ یہ ہے، یہ مسیح کی کامل بشریت کا اظہار ہے۔ کیسے ہے؟ اے باپ انہیں معاف کر، یہ الفاظ غور طلب ہیں کیونکہ اپنی زمینی زندگی اور بشارت کے دوران مسیح نے کبھی ایسے الفاظ نہیں بولے۔ اے باپ انہیں معاف کر، ایسے لفظ یسوع نے نہیں بولے۔ اس نے لوگوں کی معافی کے لیے خدا سے درخواست نہیں کی، بلکہ اپنے الہی اختیار سے اس نے لوگوں کے گناہوں کو میرے عزیزو معاف کیا ہے۔ متی 9 باب 2 میں یاد ہوگا آپ کو، یسوع ایک مفلوج سے کہتا ہے، خاطر جمع رکھ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ لوکا 7 باب اور اس کی 48 میں اس نے ایک بدچلن عورت سے کہا ہے، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ پہلے مفلوج سے کہا، پھر بدچلن عورت سے جو ہے لوکا کی انجیل میں کہا۔ اس کے بعد حیران کن بات یہ ہے کہ صلیب پر اس نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ حیران کن بات ہے۔ یہودیوں کا جو عقیدہ تھا اس کے مطابق گناہ معاف کرنے کی جو قدرت اور طاقت تھی وہ خدا کے پاس تھی، ٹھیک ہے۔ گناہ جو ہے یہودی عقیدے کے مطابق گناہ معاف کرنے کا اختیار جو تھا وہ صرف خدا کے پاس تھا۔ خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ مرکز 2 باب اس کی 7 آیت میں آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کون جو ہے وہ گناہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن مسیح جو خدائے ثالوث کا دوسرا اقانیم ہے، یعنی کہ جو تثلیث کا دوسرا اقانیم ہے اور جو گناہ بھی معاف کر سکتا ہے، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، آپ کے بھی گناہوں کو یسوع معاف کر سکتا ہے۔ وہ یہاں باپ سے درخواست کرتا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، ان لوگوں کو معاف کر جنہوں نے اس کے اوپر ظلم و ستم کیا ہے، جنہوں نے اس کو بھالا مارا ہے، جنہوں نے اس کے جو ہے ہاتھوں اور پیروں کو چھید کے رکھ دیا ہے، جن لوگوں نے اس کی پسلی کو جو ہے وہ چھید دیا ہے، ان لوگوں کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ باپ انہیں معاف کر دے۔ اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ مسیح خدا ہے، لیکن اس کی شخصیت میں 2 ذاتوں کا ایک اتحاد ہے، وہ کامل انسان ہے اور وہ کامل خدا بھی ہے۔ تثلیث کے دوسرے اقانیم نے بیٹے جو تثلیث کے دوسرے جو اقانیم ہے اس نے بیٹے نے بشریت کو اختیار کر لیا ہے، یعنی کہ تثلیث کا جو دوسرا اقانیم ہے اس نے بیٹا یعنی بشریت کو اختیار کیا تاکہ انسانوں کے مشابہ ہو کر ان کے گناہوں اور خطاؤں کا فدیہ دے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، کتنا ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد اب وہ نجات دہندہ کی حیثیت سے خدا باپ سے سفارش کر رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ کے اوپر ہم آئیں گے۔ یہ جو کلمہ ہے یہ کلمہ گناہ اور اس کی سزا کو پیش کرتا ہے۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کلمہ گناہ اور اس کی سزا کو پیش کرتا ہے۔ کیسے پیش کرتا ہے؟ کلام مقدس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ حقیقت آپ پر واضح ہو جائے گی کہ گناہ کی مزوری موت ہے۔ گناہ کا انجام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہولناک ہوتا ہے۔ خدا پاک ہے، وہ بدی، گناہ اور نجاست سے نفرت کرتا ہے۔ احبار اس کا 5واں باب اور 15 سے 16 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اگر خداوند کی پاک چیزوں میں
کسی سے تقصیر ہو، اگر خداوند کی پاک چیزوں میں کسی سے تقصیر ہو اور وہ نادستہ خطا کرے اور وہ نادستہ خطا کرے تو وہ اپنے جرم کی قربانی کے طور پر ریوڑ میں سے بے عیب مینڈھا خداوند کی حضور چڑھائے۔ جرم کی قربانی کے لیے اس کی قیمت مقدس کی مثال کے حساب سے چاندی کی اتنی ہی مسکالیں ہوں جتنی تو مقرر کر دے، اور جس پاک چیز میں اس کی تقصیر ہوئی ہے وہ اس کا معاوضہ دے، اور اس میں پانچواں حصہ اور بڑھا کر اسے کاہن کے حوالے کرے۔ یوں کاہن جرم کی قربانی کا مینڈھا چڑھا کر اس کا کفارہ دے تو اسے معافی ملے گی۔ یہ موسوی شریعت ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا ہے، بار 5 باب اس کی 15 سے 16 آیت، اور یہاں پر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو جرم کی جو قربانی ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا موسوی جو ہے شریعت کے مطابق۔ اب اس کے بعد کیا تھا، یوں کاہن جو ہے جرم کی قربانی کا مینڈھا چڑھاتا تھا، اس کا کفارہ دیتا تھا، تب اسے جا کر کہیں معافی ملتی تھی۔ علاوہ ازاں اگر آپ گنتی کی کتاب میں بھی اس مفہوم کو پیش کیا گیا ہے، اگر تم سے بھول ہو جائے اور تم نے ان سب حکموں پر جو خداوند نے موسیٰ کو دیے عمل نہ کیا ہو تو ساری جماعت ایک بچڑا سوختنی قربانی کے لیے گزارے۔ گنتی 15 باب اس کی 22 سے 24 آیت میں یہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ زبور 19 اس کی 12 میں لکھا ہے، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے، تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ زبور 19 اس کی 12 آیت میں لکھا ہوا ہے، داؤد نبی فرماتے ہیں، میں لکھا ہے، کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر۔ ناظرین، گناہ خواہ دنستہ طور پہ ہو یا نادستہ طور پہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی معافی کے لیے کفارے کی ضرورت ہے۔ گناہ بھلا دنستن کریں یا نادستن کریں، اس کے لیے معافی کے لیے کفارے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو آپ کو معافی کے لیے کفارے کی ضرورت پڑے گی یہودی شریعت کے اندر۔ ناکافی اور بے خبری کو معصومیت سے ملانا بہت بڑی ایک بے وقوفی ہے، ایک غلطی بھی ہے، کیونکہ میرے خیال کے مطابق جو نادستہ گناہ ہے موجودہ دور میں زیادہ سزا کے لائق ہے۔ جو نادستن ہم گناہ کر دیتے ہیں وہ زیادہ سزا کے لائق ہے، کیونکہ خدا کی کتاب ہے جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی چیز سے جو ہے وہ ناواقف ہیں تو اس میں ہماری کاہلی اور سستی شامل ہے۔ مسیح نے ہمارے ہر قسم کے گناہ کا کفارہ تو دے دیا ہے۔ وہ گناہ گار انسانیت کے لیے خدا کے غضب کا نشانہ بن گیا یسوع ہمارے لیے۔ بے شک وہ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے محبت کرتا ہے۔ گناہ سے خدا نفرت کرتا ہے لیکن جو گنہ گار ہے، جو سنر ہے، اس سے خدا بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ گنہ گار سے خدا پیار کرتا ہے، اس لیے اس نے صلیب پر سخت جان کنی کی حالت میں یہ الفاظ دہرائے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، یہ جو کلمہ ہے یہ انسان کے اندھے پن کو پیش کرتا ہے، اے باپ ان کو معاف کر۔ چوتھا پوائنٹ، یہ انسان کے اندھے پن کو پیش کرتا ہے۔ کیسے یہ کلمہ انسان کے اندھے پن کو پیش کرتا ہے؟ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ان الفاظ سے ہم یہ مفہوم لے سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے دشمن اپنے کام کی نوعیت سے بے خبر تھے۔ درست نہیں، یہ لفظ درست نہیں ہے۔ دشمن یہ بات جانتے تھے، اس لیے انہوں نے دہائی دی، اسے صلیب دے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے مسیح یسوع کو صلیب پر لٹکایا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو کیلوں سے چھید دیا گیا، جیسے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا۔ پھر ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس حقیقت سے ناواقف اور وہ اس حقیقت سے جو تھے وہ ناواقف تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ وہ جلال کے خداوند کو جو ہے مطلب مصلوب کر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کس بندے کو صلیب پر دے رہے ہیں،
یہ وہ کیا وہ مطلب ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں وہ ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اب تک اس کی جو فوق الفطرت پیدائش ہے، معجزات ہیں، عجیب کام ہیں، ان کو دیکھ کر انہیں جو تھا وہ معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ کون ہے جس کو وہ صلیب دے رہے ہیں. اس کی پیدائش، اس کے معجزات کو دیکھ کر انہیں اس بات کا پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ وہ شخص ہے کون ہے، لیکن وہ اس کو صلیب دے رہے تھے. لیکن ان کی آنکھوں پر کیا تھا؟ ان کی آنکھوں پر تعصب اور ہٹ دھرمی کے پردے پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. ان کا اندھا پن ناقابل معافی تھا. انہوں نے اقرار کیا کہ انسان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. مطلب وہ لوگ جو یسوع کے دور کے لوگ تھے وہ اس بات کا اقرار بھی کریں کہ انسان نے کبھی ایسا کام نہیں کیا ہے. افسوس کا مقام عزیزو آج یہ ہے کہ آج بھی بے شمار جو لوگ ہیں دنیا کی دل فریبیوں اور رنگینیوں میں مست ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ دنیا کی دل فریبیوں اور رنگینیوں کے اندر وہ مست ہوئے ہیں. وہ بھول گئے کہ ان کا خالق و مالک گناہ اور بدی سے نفرت کرتا ہے. وہ اس بات کو بھول گئے. وہ بھی ان لوگوں کی طرح ہی ہو گئے. خداوند یسوع مسیح کے جو دور کے لوگ تھے جو اس بات کا اقرار بھی کر رہے تھے کہ انسان نے کبھی ایسا کام ایسا کام نہیں کیا. لیکن آج کے دور کے بھی جو لوگ ہیں وہ دنیا کی دل فریبیوں اور رنگینیوں میں مست ہو گئے ہیں. وہ بھول گئے کہ ان کا خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے. جب وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہ مسیح کو ایک بار پھر ذلیل و خوار کرتے ہیں. جب ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں مسیح کو ذلیل و خوار کرتے ہیں. مسیح میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں میرے عزیزو جنہوں نے کئی سالوں سے بائبل ہی نہیں پڑھی. ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ بائبل ہی نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کی روحانی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں. ان زندگیوں کے اندر دعا کا فقدان ہے. دنیا کا نجات دہندہ مدت سے کھڑا ان کے دل کے دروازے پر دستخط دے رہا ہے. مکاشفہ 3 باب اگر آپ اس کی دعا پڑھ لیں. لیکن آج بھی لوگوں نے اپنا جو دل کا دروازہ ہے وہ بند کیا ہوا ہے. عزیزو انسان کی جو نجات ہے اور مخلصی کی ایک ہی امید ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے. میں آپ کو بتاتا چلو انسان کی جو امید ہے وہ ایک ہی ہے. نجات اور مخلصی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے آتی ہے. اور یسوع جو ہے تمام دنیا کے لیے تو تمام دنیا کا نجات دہندہ ہے. اس لیے میں ایمان رکھتا ہوں کہ تمام دنیا کو یسوع کے پاس آنا چاہیے، جیزس کے پاس آنا چاہیے. وہی آپ کے لیے اس نے آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے اس نے جو ہے صلیب پر اپنی جان دی ہے. اس نے کیل ٹھکوائے ہیں. اس کے ہاتھوں کو چھیدا گیا، پاؤں کے اندر کیل ٹھوکے گئے ہیں. اتنے بڑے بڑے کیل اس کے ہاتھوں کے اندر ٹھکوائے گئے ہیں. کس لیے؟ آپ کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے. خداوند یسوع المسیح نے جو ہے وہ اپنا لہو، قیمتی لہو بہایا. لیکن آج بھی بہت سارے دنیا اور بہت سارے جو مسیحی لوگ بھی ہیں ان کے دل کے دروازے بند ہیں، جنہیں کافی سالوں سے نہ کبھی وہ چرچ گئے نہ ہی کبھی انہوں نے بائبل پڑھی ہے. وقت قریب ہے ہمیں اپنی جو ہے خداوند کو قبول کرنا ہے. میرے عزیزو اگر آپ اعمال 4 باب اس کی 12 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. اس کے قریب آئیے اور اپنی کھلی ہوئی روحانی بصیرت حاصل کریں. وہ آپ کا نجات دہندہ ہے اور وہ آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے ابھی بھی خدا سے شفاعت کر رہا ہے اور آپ کے لیے کہہ رہا ہے، آپ کے لیے وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. 5واں پوائنٹ، یہ مسیح کے معلم با عمل ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ وہ ایک مکمل استاد ہے. اور وہ ایک ایسا استاد ہے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. دنیا کی تاریخ میں بہت سے آپ کو ایسے بھی لوگ ملیں گے جنہوں نے بڑی بڑی اچھی باتیں کہیں، لیکن ان کے قول و فعال کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کے قول و فعال ان کی باتوں سے بالکل مختلف ہیں، ان میں تنازعات پائے جاتے ہیں. اسی لیے ایک بہت ہی بڑے جو ایک بہت سیاح بندہ ہے اس نے ایک بات کہی ہے، ایک شعر ہے، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بہت لوگ باتوں میں لقمان ہیں. معافی کیجیے گا اگر میں شعر صحیح طرح نہ پڑھ پاؤں تو. بہت لوگ باتوں میں لقمان ہیں، عمل میں جو دیکھو تو نادان ہیں. بہت لوگ باتوں میں کیا ہیں جی؟ لقمان ہیں. عمل میں جو دیکھو تو نادان ہیں. کیسا خوبصورت شعر ہے یہ.
اس کلمے سے ہمیں صاف پتہ لگتا ہے کہ مسیح کی تعلیم اور اس کے عمل میں مطابقت تھی۔ اس نے اپنے پہاڑی واعظ کے اندر کہا، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ متی 5:24 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ پھر پڑھتا ہوں، متی 5:24 میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ متی 5:44 معافی چاہتا ہوں، متی 5:44 میں لکھا ہے، متی 5:44 میں یہ لکھا ہوا ہے۔ مسیح نے جو کچھ کہا اسے اپنی زندگی میں اس نے پورا کر کر جو ہے وہ دکھایا ہے۔ مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو بھی تاکید کی تھی کہ اپنے دشمنوں اور اپنے ستانے والوں کے لیے وہ دعا کریں۔ مسیح نے صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی، اور یوں اس نے اپنے قول و فعل کے اندر جو ہے ہم آہنگی کا ثبوت دیا۔ مطلب جیسے جو وہ کہہ رہا ہے ویسے وہ کر بھی رہا ہے، اور صلیب پہ اس نے ایسا کیا بھی جو ہے وہ تھا۔ اگر آج ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو یہ الہی معافی ہماری ہے۔ اگر آج ہم توبہ کریں تو یہ الہی معافی ہماری ہے، اور ہم خدا کی قربت اور حضوری میں رہ سکتے ہیں۔ چھٹا پوائنٹ، ٹوٹل 7 پوائنٹ ہیں، یہ میں چھٹا پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ چھٹا پوائنٹ کچھ اس طرح ہے، یہ انسان کی عظیم اور بنیادی ضرورت کا اظہار ہے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ انسان کی عظیم، چھٹا پوائنٹ ہے، یہ انسان کی عظیم اور بنیادی ضرورت کا اظہار ہے۔ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو جائز اور ناجائز، واجب اور ناواجب کیفیت سے آگاہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو چھٹا پوائنٹ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہے جو جائز اور ناجائز اور واجب اور ناواجب سے واقف نہ ہو۔ گناہ ایک حقیقت ہے، اس سے سب واقف ہیں، خواہ کوئی زبان اس کا انکار ہی کرے، لیکن دل سے اس کا وہ منکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آدم خالق یعنی کہ جب جو آدم ہے خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے گناہ کے باعث خدا سے دور ہو جاتا ہے، اور یوں انسان گناہ کے بندنوں میں پھنس جاتا ہے۔ مطلب انسان نے آدم جو ہے، جو ایک عبرانک ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے انسان، جب انسان نے گناہ کیا ہے تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اس کا گناہ پورے نسل انسانی میں جو ہے پھیل گیا، اور انسان گناہ کے جو ہے اس کی گرفت میں آ گیا ہے۔ اس ہلاکت لانے والی جو حالت سے آزادی اور مخلصی حاصل کرنا اس کے بس کا روگ نہ رہا، چنانچہ ننھا بچہ خود کو گندگی سے جب عزیز و آلودہ کر لیتا ہے، جب ایک ننھا بچہ اپنے آپ کو گندگی سے آلودہ کر لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو اس کی گندگی ہوتی ہے، لیکن اس گندگی سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا۔ جب ایک بچہ گندا ہو جاتا ہے تو اس گندگی سے وہ اپنے آپ کو صاف نہیں کر پاتا، وہ اپنی ماں کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں جو اپنے بچے کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے، بلکہ دیوانگی کی حد تک ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، وہ فوراً بچے کو اٹھا لیتی ہے اور اسے تمام گندگی اور نجاست سے صاف کرتی ہے۔ ماں اگرچہ گندگی سے تو نفرت کرتی ہے لیکن گندے بچے کو پیار کرتی ہے۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے، ماں گندگی سے نفرت کر رہی ہے لیکن گندے بچے سے نفرت نہیں کرتی۔ میرے عزیزو، خدا انسان سے جو گناہگار ہے پیار کرتا ہے۔ خدا تمام بنی انسان سے محبت کرتا ہے، لیکن گناہ سے میرے عزیزو وہ نفرت کرتا ہے۔ انسان بچے کی طرح خود کو گناہ کی نجاست سے پاک اور صاف نہیں کر سکتا۔ پھر سے بتاتا ہوں، انسان بچے کی طرح خود کو گناہ کی نجاست سے پاک اور صاف نہیں کر سکتا۔ پس خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے نجات دہندہ کو اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ اس نے ہمارے گناہ اور بدیاں اپنے اوپر لے لی ہیں میرے عزیزو، اور ہماری معافی کا انتظام کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، پس اے بھائیو، تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ اعمال 13واں باب اس کے 38 سے 39 آیت میں ایک دفعہ پھر آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ رسولوں کے اعمال اس کا
13واں باب اور 38 سے 39 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے، اور موسیٰ کی شریعت کے باعث جن باتوں سے تم بری نہیں ہو سکتے تھے ان سب سے ہر ایک ایمان لانے والا اس کے باعث بری ہوتا ہے۔ رسولوں کے مال اس کا 13واں باب اور اس کی 38 سے 39 آیت۔ آج یسوع کے نام پر توبہ اور گناہوں سے معافی کی منادی ہر جگہ پر ہو رہی ہے۔ انسان کی بہت بڑی ضرورت کا جو ہے وہ انتظام ہو چکا ہے۔ صلیب پر نگاہ کیجئے، وہاں یسوع آپ کی شفاعت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ آخری پوائنٹ، 7واں پوائنٹ، یہ نجات بخش محبت کی فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کلمہ نجات بخش محبت کی فتح مندی کو ظاہر کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ جب وہ اس جگہ پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں، تو وہاں یسوع کو مصلوب کیا گیا اور 2 بدکاروں کو بھی، ایک کو دائنی اور دوسرے کو بائیں طرف۔ تب یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب دشمن جلال کے خداوند کے ساتھ انتہائی غیر مناسب سلوک کر رہے تھے، تب پاکیزگی کے پیکر اور مجسمہ راست بازی کو ڈاکوؤں کے ساتھ شمار کیا جا رہا تھا۔ مطلب ایک انسان جو پاک ہے وہ ناپاکوں کے بیچ جو ہے اس کو جو ہے وہ مصلوب کیا جا رہا ہے۔ یسوع نے صلیب پر اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر کی، یہ لفظ بار بار آ رہے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ چاہتا تو آسمان کے فرشتے دشمن پر ٹوٹ پڑتے، ٹھیک ہے، وہ زبان ہلاتا تو زمین ان کو نگل لیتی، وہ اشارہ کرتا تو کائنات کی ہر چیز اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی، لیکن اس نے جان کنی اور نزاع کی حالت میں بھی اپنے دشمنوں کے لیے دعا کی، اے باپ ان کو معاف کر، اے باپ ان کو معاف کر۔ یہ نجات بخش محبت کی فتح مندی نہیں تو میرے عزیزو اور کیا ہے؟ یہ نجات بخش محبت کی یہ نجات بخش محبت کی فتح مندی نہیں تو اور کیا ہے؟ پالوس اسے کچھ اس طرح لکھتا ہے، محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب اس کی 7 آیت میں پالوس رسول فرما رہے ہیں محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، جیسے یسوع نے سہا، سب باتوں کی برداشت کر لیتی ہے، جیسے یسوع نے جو ہے صلیب پر برداشت کی ہے۔ ایسی برداشت کسی بھی انسان کے اندر نہیں۔ جب سمسون مرنے کے قریب تھا تو اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا، اور اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیا۔ لیکن یہاں سمسون سے بھی طاقتور لیکن یہاں وہ ہے جو سمسون سے بھی بڑا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے دشمنوں کے لیے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ جو سمسون سے زیادہ ہیوی ہے وہ یسوع ہے، اور یسوع صلیب پر کیا کر رہا ہے؟ اپنے دشمنوں کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، اعمال 7 باب اس کی 59 سے 60 جو ورس ہے، اس کے اندر مسیح خدا کا ایک جانثار خادم ہے، ٹھیک ہے۔ استفنس جب جام شہادت نوش کر رہا تھا، جب استفنس کو جام شہادت دی جا رہی تھی، تو پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے، اور وہ یہ کہہ کر دعا کرتا رہا کہ اے خداوند یسوع مسیح میری روح کو قبول کر، یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ مسیح کی دعا اور استفنس کی دعا میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ استفنس نے جو سب سے پہلے دعا کی تھی وہ اس نے اپنے لیے کی تھی اور بعد میں اپنے دشمنوں کے لیے کی تھی، لیکن یسوع مسیح نے سب سے پہلی دعا جو ہے اس نے اپنے دشمنوں کے لیے کی تھی، بعد میں اس نے اپنے لیے میرے عزیزو دعا کی تھی۔ عزیزو، آخر میں آپ کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک راست باز ناراستوں کی معافی کے لیے شفاعت کر رہا ہے۔ کیسی یسوع مسیح کی شخصیت ہے کہ جن لوگوں نے اس کو صلیب پر لہو لہان کر دیا ہے، وہ ان کے لیے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اگر آپ نے دیدہ ندستہ اسے ٹھکرا دیا ہے تو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، عبرانیوں 10 باب اس کی 26 سے 27 آیت میں آپ لوگوں کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی۔ ہاں، عدالت کا ایک ہولناک اور انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 26 سے 27 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کا صلیب بردار
دنیا کا صلیب بردار اپنی مصلوبیت کے ایک ایک واقعے سے ہمیں بتا رہا ہے، میں نے تمہاری معافی کے لیے خون بہایا ہے۔ جو صلیب پر ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری معافی کے لیے اپنا لہو، اپنا خون جو ہے وہ بہایا ہے۔ اس کے چہرے پر شرابی سپاہی کا بہتا ہوا تھوک آپ کو گناہوں سے توبہ کے لیے کہہ رہا ہے۔ اس کی زخمی پیٹھ سے جاری خون پکار رہا ہے کہ گناہ کی مزوری موت ہے اور بغیر خون بہائے معافی نہیں۔ وہ آپ کی شفاعت کر رہا ہے، وہ آج بھی 2024 میں بھی آپ کے لیے شفاعت کر رہا ہے، ان لوگوں کے لیے شفاعت کر رہا ہے جنہوں نے کبھی بائبل نہیں پڑھی، جو کبھی چرچ نہیں گئے، جو دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی جو چیزیں ہیں، جن کے اندر جسم کی خواہش ہے، آنکھوں کی خواہش ہے، دنیا کی خواہش ہے، دنیا کی شیخی ہے، اس کے اندر جو مسیحی دنیا کے اندر پھنس چکے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے 2024 کے اندر وہ آج بھی اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ پہلا کلمہ ہے، اس کے ساتھ جو نکات ہیں وہ میں نے آپ کو آج شام بتائے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس کلمے کے وسیلہ سے برکت پائی ہوگی، اور میں یہ بھی ایمان رکھتا ہوں کہ یہ تمام کلمہ جو آج شام آپ نے سنا ہے، اس کے وسیلہ سے خدا آپ کے دلوں کو چھوئے گا اور آپ توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے اور بائبل اسٹڈی کریں گے، چرچ جائیں گے، اور سب سے بڑھ کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے۔ اس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند آپ سب لوگوں کو برکت دے گا۔ اس میسج کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔